أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 312 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی تلاوت کی گئی، 195۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، فاستجابہ تو قبول کیا اللہ نے، لہم ان کی دعا کو، ربہم ان کے پروردگار نے، فاستجاب لہم ربہم پس قبول کر لیا ان کی دعا کو ان کے رب نے، کہ انی کہ بے شک میں لا اضیع ضائع نہیں کروں گا عمل عامل منکم تم میں سے کام کرنے والی کے کام کو، من ذکرین چاہے وہ مرد ہو، او انثی چاہے وہ عورت ہو، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک جیسے ہو، فالذین پس وہ لوگ جو ہاجروا ہجرت کی، وہ اخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے شہروں سے، وہ اوذوا اور تکلیف دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم ضرور بالضرور میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں داخل کروں گا انہیں جنات ایسے باغات میں کہ تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، ثوابا یہ انعام ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ کے عندہ اس کے پاس حسن الثواب بہترین انعام ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 3 آیتوں میں 192 193 194 میں وہ 5 دعائیں جو عقل مند مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ خوشخبری دی کہ فاستجاب لہم ربہم، ان کے پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی رحیم ہے اپنے بندوں پر، رحمان ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی ہے کہ وہ سمیع بھی ہیں،
بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، قریب بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے دور نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ بندے سے اتنے قریب ہیں کہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ فَإِنْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بندے کی بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ مجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں ایک سے ایک نام، یہ ایک اسم ہے مجیب، دعا کو قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہے وہ گنہگار ہوں، مجرم ہوں، چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، نیکوکار کتنے ہی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ ان کا پروردگار ان کے قریب ہے، ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مایوسی کا شکار نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، پوری امید کے ساتھ اپنے پروردگار سے مانگو۔ رب ذوالجلال نے خوشخبری دی، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کے دعا کو قبول کر لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اے نماز پڑھنے والو، اے روزہ رکھنے والو، اے تلاوت کرنے والو، اے تسبیح پڑھنے والو، اے ذکر و اذکار کرنے والو، اے لوگوں کی خدمت کرنے والو، اے لوگوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والو، اے مفلسوں کی مدد کرنے والو، اے بے روزگاروں کی مدد کرنے والو، اے قربانی کرنے والو، اے جہاد کرنے والو، اے عمرہ اور حج کرنے والو، اے زکوٰۃ دینے والو، اے صدقہ اور خیرات کرنے والو، تمہارے کسی بھی عمل کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اپنی آخری آسمانی اور آفاقی کتاب میں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو کوئی عمل کرے گا، عمل کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا اور آپ کا وعدہ نہیں۔ ہم وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، رب ذوالجلال وعدہ کر کے پورا کر کے رہتے ہیں۔ لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی بھی آدمی کے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے اللہ۔ من ذکرین او انثی، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے عمل کو قبول کر لیا، عورتوں کے عمل کو دھتکار دے، نہیں، مرد اور عورت دونوں کے دونوں اس معاملے میں برابر ہیں، مرد ہو یا عورت، جو کوئی عمل کریں گے، عمل کرے گا یا عمل کرے گی، قربانی کرے گا یا قربانی کرے گی، زکوٰۃ دے گا یا زکوٰۃ دے گی، نماز پڑھے گا یا نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گا یا روزہ رکھے گی، جو بھی کام کرے گا یا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اعمال کی قبولیت میں برابر ہیں۔ بعدکم من بعد، تم سب آپس میں برابر ہو اس معاملے میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خوشخبری دی، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے اپنا وطن خیر بات کہتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو اپنے وطنوں سے نکالا جاتا ہے، نکل جاتے ہیں اللہ کے لیے، اپنا پیارا وطن، اپنے گھریلو چیزیں، اپنا باغ، اپنی دولت، اپنا سب کچھ، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اور پھر انہیں ستایا جاتا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کے نام اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہے گی، میں ان کو صاف و شفاف کر کے اس دنیا سے بھیجوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، جب ہمارے پاس وہ آئیں گے ہم ان کو ایسے باغات میں، ایسی بہشت میں، ایسی پیاری جنت میں داخل کریں گے کہ تجری من تحتها الانہار، جس کی نیچے نہریں بہتی رہی ہوں گی، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، ہر طرح کی نہریں ہی نہریں ہوں گی، کوئی حساب کتاب نہیں، جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا پینا ہے پیو، جو چاہے لذت حاصل کرو، کوئی رکاوٹ اور بریک نہیں ہے۔ ثواب من عند اللہ، یہ انعام کسی چیف منسٹر یا کسی پرائم منسٹر یا کسی بادشاہ یا کسی بڑے پہلوان یا کسی معروف انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ انسان تو دے گا انعام، تو وہ کمزور ہے، کمزور اور ناقص انعام دے گا۔ تم کو جو انعام دیا جا رہا ہے وہ ثواب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی کنجیاں ہیں، جو جمادات کا مالک، نباتات کا مالک، جن اور انس کا مالک، شجر اور حجر کا مالک، سورج چاند کا مالک، ستاروں اور سیاروں کا مالک، سونے اور چاندی کا مالک، سارے ذخیروں کا مالک، اس پروردگار کی طرف سے یہ تم کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور اس حقیقت کو یاد رکھو، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس بہترین انعام ہے۔
دنیا کے لوگ جو انعام دیں گے، جو ایوارڈ دیں گے، جو مومنٹوز دیں گے، جو کچھ کے دیں گے، یہ تو ناقص ہوگا، کمزور ہوگا، چھوٹا ہوگا، محدود ہوگا۔ رب ذوالجلال جب انعام دینے کے لیے اتریں گے، اپنی شایان شان انعام دیں گے، وہ انعام اور اعزاز جو ہوگا وہ ایسا کہ جس کا تصور نہ کر پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله